ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ زندگی میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور آپ سب یہ بات سمجھ لیں گے، چونکہ سب کو تجربہ ہوتا ہے اس کا، کہ کئی وقت ایسے آتے ہیں جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض مسئلے ایسے ہوں گے کہ بیوی اس میں مدد کر دے گی، بعض مسئلے ایسے ہوں گے جن میں بچے مدد کر دیں گے، بعض مسئلے ایسے ہوں گے جن میں رشتہ دار کر دیں گے، لیکن بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، نہ بیوی مدد کر سکتی ہے، نہ اولاد، نہ کوئی رشتہ دار۔ کون کرے گا مدد؟ اللہ۔ اللہ کی یاد کی جب عادت ہوگی تو پریشانی ختم ہو جائے گی، آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، آسانی ہو جائے گی۔ سچی بات ہے، بارہا ایسے تجربے ہوتے ہیں، آدمی پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ کروں اور وہ کروں، پھر خیال آتا ہے اچانک کہ اللہ سے دعا کروں، اللہ سے دعا کی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا کے معاملے میں بھی عجیب حال ہے، عجیب شان ہے اللہ کی دعا کے سلسلے میں۔ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے، ذرا اس کو سمجھیے گا غور سے، اکثر لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بتاؤ سمجھ رکھا ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ یہ سمجھنے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا اس حال میں کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جب یہ حکم ہے کہ یقین کر کے دعا کرو، تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے یہ سوچنے کا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہمیں اختیار ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ کرتا ہے، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے میں اسی کے مطابق ہوتا ہوں۔ اس کا مفہوم محدثین نے یہی بیان کیا کہ جب دعا کرو تو یقین رکھو کہ دعا قبول ہوگی، جب استغفار کرو تو یقین رکھو کہ استغفار قبول ہوگا، مغفرت ملے گی، جب توبہ کرو تو یقین رکھو کہ توبہ قبول ہوگی۔ شک میں نہ رہو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قبول کرنے کو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کبھی ایسا لگے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اپنے آپ کا اپنا دماغ صحیح کرو، اپنی سوچ صحیح کرو۔ دعا قبول ہونے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ جو تم نے کہہ دیا وہ ہو ہی جائے، کہیں نہ کہیں وہ دعا قبول ہو ہی جائے گی، کوئی مصیبت ٹل جائے گی، وہی چیز مل جائے گی، کوئی نیکی مل جائے گی۔ دعا تو ہر حال میں قبول ہو گئی۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تابع ہیں، جو آرڈر ہم نے کر دیا بس وہ کر ہی دیں گے۔ آرڈر نہیں ہوتا اللہ سے، دعا ہوتی ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں، بس یقین کرو قبول کرتے ہیں۔ اب کس صورت میں قبول کرنا ہے وہ ان کا اختیار ہے۔ لیکن ایک بات ہم آگے بڑھ کر آپ سے کہتے ہیں، جو آدمی اپنے ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے، سمجھ میں آئے؟ پروگرام بنا کے، ارادہ کر کے، تیاری کر کے جو گناہ ہے کہ میں اب یہ کروں اب وہ کروں، جو آدمی اپنے ارادے سے یعنی قصداً گناہ نہ کرے، ہو جائے غلطی سے اچانک الگ بات ہے، جو آدمی اپنے ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے اللہ اس کی دعا رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی کرتے ہیں۔